نبی کریم علیہ السلام کے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو نجات کیڑے کام میں سے، کوئی ایسا عمل دسو کہ جڑا عمل میں کراں اللہ تعالیٰ میں کو دنیا آخرت دے معاملات ہے نجات عطا کرے۔ صرف حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھا، اکثر صحابہ کرام دا مزاج ہے، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دی یہ طبیعت ہے۔ بعض روایات اور احادیث یہ بات بھی موجود ہے، صحابی رسول ادے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ہو جہاں عمل دسو میں عمل کران تے جنت اندر داخل تھی ونیا۔ اور بعض احادیث ہے یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر میں کو وصیت کرو۔ صحابہ کرام دی یہ عادت ہے، انہاں دا مزاج اور انہاں دی جڑی زندگی ہے وہ سارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سوالات کس انداز نال کرنے ہیں ساکو یہ بات سمجھنی چاہیے، دنیا دے متعلق بہت گھٹ پوچھ دے ہم، آخرت دے متعلق زیادہ پوچھ دے ہم۔ نبی کریم علیہ السلام دی وفات اور آپ دی رحلت تو بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کی طاعت انہیں جواب نہ دیتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہم ون کے انہوں کو درخواست کی تھی نے کہ حضرت عثمان غنی کو صدو اور پوچھو کہ انہوں نے میرے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا۔ آپس اندر انہوں دا کتنا گہرا تعلق ہے، رحماء بینہم دی بڑی بہترین تصویر ہم صحابہ کہ میں سلام کیتے جواب کیوں نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سجا اور پوچھا، انہاں جواب یہ دیتا کہ میں حضرت عمر دا سلام سنیا ہی کہیں سنا ہاں جواب دے۔ حضرت عمر فرمائے میں سلام کیتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمائے میں سلام کا نہیں سنا۔ انہیں این کا نہیں کہتا انہیں سلام کیتا ہی کہیں، انہوں نے سلام دا انکار نہیں، فرمانے میں نہیں سنا کیتا اس نے لیکن میں نہیں سنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے وجہ پوچھی بھئی کیا کوئی پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ السلام دی وفات دا کوئی صدمہ ہے؟ آکھن لگے میں بڑی پریشانی ہے چاہیے، ایک تا یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہی دنیا تو چلے گئے، اور جڑی سب تو بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ میرے دماغ ایک بات ہے میں نبی پاک کے پوچھ نہیں سکیا کہ وہ کیڑا کلمہ ہے جن دے اندر نجات ہے، یعنی یہ صحابہ دا ذوق ہے۔ میں ایک گال سنائیتا ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر دا ذوق نہ ہا بلکہ تمام صحابہ دا ذوق کہ نجات کیڑے کام ہے۔ اسا کدے نہیں پوچھا نبی علیہ السلام دی امت ہیں لیکن علماء ہیں کدے کہیں بسا کوئی دسو کوئی ذکر کوئی وظیفہ تاکہ پریشانی ختم تھی گئے۔
خودکشی کے بچوں، لیکن کہنا صحابہ کرام دا مزاج ہے، انہوں نے عادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے میں پوچھا ہم نبی علیہ السلام کے تے آپ نے فرمایا ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ وچ نجات، یعنی لا الہ الا اللہ کو پڑھن تے سمجھن تے اون دے اوتے عمل کرن وچ نجات، اے عقیدہ بناون وچ نجات ہے کہ جویں ایک کلمہ عقیدہ سکھیں دا پہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالی دی توحید منن وچ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی الوہیت، رب اپنی ذات وچ وحدہ لا شریک ہے، رب اپنی صفات وچ وحدہ لا شریک ہے۔ صحابہ کرام دی عادت ہے کہ اللہ دے رسول سا کو دسو نجات کیڑے کام میں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو ترائے کام دسائے، بڑے پیارے کام ہیں، بڑی پیاری نصیحت فرمائی آپ تو ساں اگر آج دے ہی چٹیل میدان اچ بے کے غور چا کرو تو انشاءاللہ اور کو زندگی دا زیور چا بڑھو تو انشاءاللہ ساری زندگی سونی تھی سکتی، امن آ سکتا، اور انہیں تریے باتیں نہ جیڑا تعلق ہے وہ معاشرے نال۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی، دوسری بات فرمائی، تیسری بات فرمائی۔ میں ترتیب نال تو شاید نہ دسے سان تو اکوں میں اڑو تیسری کو شروع کرنا، کیونکہ جڑی پہلی وجہ ہے یا پہلی بات جڑی نبی پاک نے دسی او میں ذرا زیادہ اپنا موضوع سخن بنا کے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تیجے نمبر دے جڑی آپ نے بات دسی نجات والی، آپ نے فرمایا وب کے علا خطیئتک، اپنی غلطی کو اپنے گناہ کو یاد کیتا کر، ولی یاد کر کے اپنی غلطی دے ہوتے ہیں رو پیا کر۔ غلطی کو غلطی مننا، والغلطی کو یاد کرنا، والغلطی دے ہوتے ہیں شرمندگی اختیار کرنا، والغلطی تے رو پونا۔ یہ انقلاب دا ذریعہ ہے اور زندگی اس تبدیلی دا ذریعہ ہے۔ میں جنہ اپنی غلطی کو غلطی نہ منے سا روسا کی میں یا انقلاب کی میں آسا وب کے علا خطیت ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی من، خطا من، ول ان خطا کو یاد کر کے ان دے ہوتے رو، یعنی کیا کر توبہ کر۔ دوسری بات جڑی نبی پاک نے دسی، نبی علیہ السلام نے فرمایا والی یساکا الہ بیتک، اے عقبہ بن عامر اپنی زندگی دا زیادہ تر حصہ اپنے گھر گزاریا کر، اپنے بالیں بچے گزاریا کر، اللہ تے کو فتنے کے بچے سی اور اللہ تے کو نجات رسی۔ نبی علیہ السلام دی عادت ہے دین لہن کے پہلے آپ بھی گھر لوگ بھی گھر تے آپ فرمینے ہیں بالیں کو بھی مغرب تو بعد باہر نہ منجڑتا کرو، یعنی گھر دی فکر کرنی، کون کیڑے ویلے نکلدا پائے، کون کیڑے ویلے اندہ پائے، کون کیا کمینا پائے، کون کیا کتھوں آنینا پائے، کیا خرچ کرنا پائے، انہوں دی جانچ پڑتال کرنی، انہوں دی تربیت کرنی، کھندے کی میں پہن، پینے کی میں پہن، ہنڈے نے کی میں پہن، سمدے کی میں پہن، اڑدے کی میں پہن، انہوں دا طور طریقہ کیا ہے؟ بیوی دے حقوق، بیٹی دے حقوق، بیٹے دے پوتر دے حقوق، اماں دے حقوق، ابے دے حقوق، بھینی دے، بھراویں دے، والی اساکا الہ بیتک۔ اے عقبہ بن عامر اگر تو نجات چاہ نہیں، زیادہ تر کوشش اپنی اور اپنا جڑا وقت ہے وہ کتھاں گزاریا کر؟ گھر۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے انتے ایک بندہ ہی میں ترکدا ہویا گزری ہے، صحابہ آدن کاش جہاد واسطے بھجدہ وینا ہویا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرے اپنے بالیں بچے واسطے بھجدہ وینے نا انہاں دے روزی ٹکر واسطے تو سمجھو اے فہو فی سبیل اللہ، اے جہاد واسطے ہی میں سمجھو بھجدہ وینا۔
بالیں بچے دی فکر کرنا اور انہوں نے کٹھے وقت گزارنا، انہوں دی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بال جڑن کوئی کمال نہیں، بالیں کو سنبھالنا بہت بڑا کمال ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ چکو ترائے دھیری لے وے والو ترائے دھیری دی تربیت کرے، انہیں کو دین سکھاوے والا انہیں دی رخصتی کرنے وے۔ فرمایا قیامت علی وار میرے کٹھے ہو سے کجری ولی اصل تربیت۔ فرمایا جڑا اولاد دی تربیت کرے، نیک بنا ونجے، سالے بنا ونجے، اولاد مرن دے بعد پیو ماں دے حق کے دعا کریں دی راوے تو اللہ ہی پیو ماں دے مرن دے بعد بھی دے کھاتے چ نیکیاں دا اجرا جاری رکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خطا کو یاد کر کے رویا کر، اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دیتا کر۔ تو احباب کو بھی میری گزارش ہے، گھر زیادہ بیٹھے کرو، وقت گھر دو، فتنے کے بچوے سو بجائے ہوٹل تے منجے تے باہر بازار خام خواہ جھیڑا جھٹا پائے ویندے تو میں کئی تو واقعہ سنیا ہو سن کہ لڑائی تھئیے جھیڑا تھے فیرنگ تھئیے بندے ہی میں شروع کی تے کم تے مرے نہ پیا کہیں بے کو تو گزریے کوئی بیا بندہ لگ پئیے کہیں بے کو۔ اے باہر زیادہ وقت لاؤن دا نقصان، بھیڑ انسان دا پٹی جن بوٹے ایک سیانے دی مثال ہے، بھیڑ انسان پٹی جن بوٹے، یعنی بعض دفعہ بندے بے گناہ مریض ہونا گزرتے پہ ہونا یا نال بیٹھے ہونا یا بندہ کہیں سنگتی دے کٹھے ودا ہوندے تے وہ سنگتی دے پیچھو کوئی لگا ودا ہوندے تے نال وہ سنگتی کوئی ختم کیتی گئے تے ایک کوئی ختم کیتی گئے۔ گھر باہر نال بندہ محفوظ رہا، فتنے کے بچ دے بندہ گھر دی ایک ایک چیز بندہ اپنے نوٹے سے رکھ دے، تربیت کریں دے، اور سب تو بڑی بات ہے گھر دی حفاظت تھی۔ آخر ان دے اندر بہت سارے فائدے ہو سن۔ میرے نبی پاک کا جو فرمان ہے، سونے رسول پاک دے ہر فرمان ہے حکمت ہوندی۔ میری عقل آوے نہ آوے، تواڈی عقل آوے نہ آوے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم آگئی ہے سمجھو ان دے اندر کروڑاں فائدے ہو سن جیڑے شاید اساں سوچ ہی نہیں سے سکتے۔ غلطی یاد کر کے رویا کرو تے اگلی بات کیا ہے، اپنے گھر زیادہ ٹائم دیتا کرو۔ ہن جڑی بات میں دسنا چاہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کے آکے سوال کیتا آئی نبی کریم علیہ السلام کو آکھن لگائی، ٹھیک ہے جزاک اللہ، اللہ دے نبی نجات کیڑے کم میں جیتے آپ نے فرمایا آئی کہ غلطیاں یاد کر کے رویا کر، اللہ تے کو نجات دے دے سی۔ تے دوجہ نمبر تے آپ نے فرمائے اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دیتا کر، اللہ تے کو نجات دے دے سی۔ تے پہلے نمبر تے جڑی بات ذکر کی تھی نے جیڑا میرا موضوع ہے سخن ہے، میں ذرا قدر تفصیلاً جڑی بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمائے امسک علیک لسانک، اے عقبہ اپنے غلطیں کو یاد کیتا کر، رو پیا کر تے اللہ تے کو نجات دے سی، اپنے گھر ٹائم دیتا کر اللہ تے کو نجات دے سی۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے امسک علیک لسانک، اے عقبہ اپنی زبان تے کنٹرول کیتا کر، اپنی زبان دی حفاظت کیتی کر، اپنی زبان تے قابو رکھیا کر، اپنی زبان جھل جھل کیتی کر، زبان تے تالا لایا کر، اپنی زبان دی حفاظت کیتی کر تے اپنی زبان دا خیال کیتا کر۔ امسک علیک لسانک، زبان اپنے کنٹرول وچ رکھی کر، اللہ تے کو نجات دے دے۔ دار و مدار بھی سارا ہی چیز تے کھڑے تھے، سارا دار و مدار ہی چیز تے کھڑے تھے، اور یہ جڑیاں ترائے چیزاں نبی بس ٹھیک ہے نبی پاک نے دشن وہ سمجھنا جانا۔ انہاں دے وچوں جڑی بات میں سمجھاون چاہنا وہ کیڑی ہے، زبان جڑی ہے نا وہ کنٹرول وچ رکھنا، زبان کنٹرول وچ رکھنی۔ یہ ایک حدیث سنائی ہم، دوجی حدیث سنو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کرے وہ جیڑا بھی ہے کوئی بھی ہے
وہ جیڑا بھی ہے وڈا ہے چھوٹا ہے آلہ ہے ادنا ہے امیر ہے غریب ہے کالا ہے گورا ہے جیڑی جماعت دا ہے جیڑے عقیدے دا ہے جیڑے مسلک دا ہے جاہل ہے عالم ہے سونا ہے کوجھا ہے مرد ہے یا عورت ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کرے اپنی زبان تے تالا لائی رکھے کنٹرول کی تی رکھے امام کائنات رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے این بندے دے زبان دے حفاظت کرنتے عرشاں والا رب اے جڑا خوش ہونے اے جڑا خوش ہونے اے جڑا خوش ہونے اللہ سونا عرش تو این زبان دی حفاظت کرنا لے بندے دے اے بندے ہوتے اپنی رحمت دا پردہ پانے دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ لسانہ ساتر اللہ عورتہ جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت ٹر ٹر نہ کرے تیر تیر نہ کرے ہی میں بکھائی نہ راوے بھان بھڑکائی نہ راوے غیبتہ نہ کیتی راوے چگلیاں نہ پاتی راوے تیلیاں نہ لیتی راوے ادھر دی بات ادھر دی بات ادھر ایک خامد بیوی دے درمیان جھیڑے نہ گھتاوے اولاد تے ماں باپ دے درمیان اپنی زبان دا استعمال کر کے پنگے نہ پاوے اندی زبان جڑی ہے یہ طالب چے تے حفاظت چے امام کائنات نے فرمائے جڑا بندہ اپنی زبان قابو کیتی رکھے جڑا زبان کو رسی ماری رکھے جڑا زبان کو لغام لیتی رکھے جڑا بندہ اپنی زبان تے تالا لائی رکھے اللہ پاک جڑا خوش تھی دے ساتر اللہ عورتہ اللہ ہی بندے دے بے کو لکا دے دے یعنی اللہ ہی کوئی شرمندگی کے بچا دے دے جی میں ہی زبان نہیں کھولی بے کوئی شرمندہ تھی وڑ کے بچائے سی انہیں بدلے چا اللہ ہی کوئی شرمندگی کے بچا دے سی جی میں ہی زبان بند رکھیے تے بے دی بیستی نہیں ہوئی اللہ ہی کو بیستی کے بچا چھوڑے سی جی میں ہی زبان بند رکھیے تے بے کو گندہ تے کو جانی سی کیتا اللہ ہی کو گندے تے کو جے تھی وڑ کے بچا چھوڑے سی امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کرے اللہ اے بینتے پردہ پالے میں روڑے کھود رہا تھکے بیٹھے ہو کتنا حدیثاں تھی گن بولو دو یہ گن دے ہو تریجی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ میری امت نے وچوں دو چیزیں دی ضمانت چڑھے ہوئے جیڑا بندہ دو چیزیں دی ضمانت چڑھے ہوئے میں آمنہ دلال او کو جنت دی ضمانت دینا آنکھو چاہ جیڑا بندہ دو چیزیں دی ضمانت جنت دی ضمانت تو کو چاہی دی ہے دو دی ضمانت دے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو وعدہ ہے دو چیزیں ضمانت دے دے ہو آؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ دو چیزیں دی میں کو گرنٹی دے وے تو میں کو کہتی گرنٹی دینا نال تھی سو ذرا میرے جیڑا میں کو کتی چیزیں دی گرنٹی دے وے دو چیزیں دی جیڑا گرنٹی دے وے تو میں کو کہتی گرنٹی دے سا اللہ دے نبی کیڑیاں دو چیزیں ہیں امام کائنات نے فرمائے جڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے وے کہ میں دا غلط استعمال نہ کرے سوں یعنی اپنی عزت دی گارنٹی دے وے تے میں کو جنت دی گارنٹی دے تے جڑا بندہ اپنی زبان دی گارنٹی دے وے چھیڑے جڈاں ہی تھیندن انہیں دو رولیں دی وجہ تو تھیندن اتفاق جڈاں بھی ترٹ دے انہیں دو وجہ تو ترٹ دے قتل جڈاں بھی تھیندے انہیں دو وجہ تو ترٹ دے قتل تھی دے چوری جڑاں تھی دیئے انہیں دو وجہ تو تھی دیئے ڈکیٹی جڑاں تھی دیئے انہیں دو وجہ تو تھی دیئے بندے دی عزت حفاظت جنہ ہوئے تے بندے دی زبان حفاظت جنہ ہوئے سارا معاشرہ خراب تھی دے امام کائنات نے فرمایا جیڑا میرا امتی نے دو چیزیں دی میں کو گارنٹی تے ضمانت چڑھے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے تے نال اپنی زبان دی حفاظت کرے
آپ نے فرمائے دو پیریں دے درمیان شرمگاہ ہے ان دی حفاظت کرے دو جبڑے تے تھوڑے تے ہوٹے دے درمیان زبان دا لوتھڑا ہے ان دی ضمانت چڑھے زبان دا غلط استعمال نہ کرے سا میرے نال معاہدہ چا کرو شرمگاہ دا غلط استعمال نہ کرے سا میرے نال معاہدہ چا کرو آمنہ دلال نے فرمائے جیڑا جیڑا کرنٹی دے سی او بھامے جیڑی جماعت دا ہوئے جیڑی شکل دا ہوئے جیڑے عقیدے دا ہوئے میں آمنہ دلال ضمانت دینا اللہ کو جنت ضرور عطا کرے سی کتنا ٹھیک ہے گن دے آؤ ذرا تھوڑا جاگ دے بیٹھے ہو نا میری ذرا طبیعت تھوڑی جی میں انشاءاللہ ٹھیک تھی آسی گھنٹے 2-2.5 تک اتنا نہ تھئی تو سفر ایج تھی آسی لازمی نہیں متا ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے دا وعدہ کیتا بعض دفعہ تھی گئے بندہ میں ایک تے بہے جو سے پہلے فریش ہوں دے بعد میں پتہ لگ دے جو بس سمجھ نہیں لگ دے بہرحال دعا کرو اللہ تعالیٰ شیطان دے ہر شر تو محفوظ رکھ ہر مسلمان کو محفوظ رکھ کتی حدیثاں تھی گئے ترائے گھن دے بیٹھے ہونا بھلا میں دورے سائیں سہی تے یاد ہی کرا ہے تے والے پکا ہے تے بھلا جمعہ دا خطبہ ہی روائے ہاں توفیق تے دیں دے اللہ سستے ملنا بنو اللہ دے بندے خرچے خرچے نہ کرنے پوسن آپ اپنی مسجد جمعہ پڑھایا کرو یہ تقریران سن کے پکاؤ تے کھڑ وجو ہمت کرو سارے ڈاڑی ماشاءاللہ پوری ہے سارے دی کئی تھا میں بیٹھن ماشاءاللہ جی میں شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تو ہمت کرو ذرا چاچا عبدالرزاق بیٹھے چاچا احمد یار بیٹھے اے بزرگ بیٹھے بے بیٹھے یہ گل ہی پکایاں نوٹ کی چاں حفظ کی چاں بالیں کو سکھایاں جمعے دے خطبے لیتے خطیب بڑھو مبلغ بڑھو میرے نبی سی فرمائے ہون ساری جڑی امت ہے نا میری سب دی ذمہ داری ہے میرے دین کو اگتے پچھاونا سب دی ذمہ داری تھوڑا پیر سے کریے دا آگے گستاخی دا فتوہ لگا ہوا ہے سادت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے دیکھو ذرا کتی حدیثاں تھی گا یاد ہے نا میں سن دا انشاءاللہ قاری غلام اکبر صاحب یاد کرنے بیٹھا انہیں گلو سنو سا آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کرے زبان دے کنٹرول چ رکھے اللہ کو نجات دے دے یعنی پہلا فائدہ ہے جیڑا زبان دے حفاظت کرے اللہ نجات دے دے دوسرا فائدہ ہے جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کرے اللہ دے عیبیں تے رحمت دا پردہ پا دے دے اور تیسرا فائدہ ہے جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کرے اللہ کو جنت دی ضمانت نبی دے دے اور اللہ نصیب کر دے کتی حدیثاں تھی گئے ان میرے نے خود رہا کیڑی شہدہ خیال کرنے کیڑی شہدہ کیوں خیال کرنے انہی وجہ سمجھو کیوں خیال کرنے اترائی حدیثاں تھی گئے ان چوتھی حدیث پہ سننا این واسطے خیال کرنے این واسطے خیال کرنے اللہ پاک نے دو چیزاں بنائیں میرے دیکھو جڑے لوگ اچھا کام کرن اللہ نے انہاں واسطے جنت بنائی ہے تے جڑے لوگ برے کام کرن اللہ نے انہاں واسطے جہنم بنائی ہے میں دعویٰ پیا کرنا ترائے حدیثیں سناون دے بعد بندے کو رب دی جنت جنے دیئے تا زبان نے دیئے تے بندے کو رب دی جہنم جنے دیئے تا زبان نے دیئے سمجھیں نہیں بھائی یہ دعویٰ ہے یہ دے ہوتے دلیلہ پہلے اترائے حدیثیں یاد ہیں نا جیڑے ویلے بندہ جنت جویں دے زبان دی وجہ دویں دے تے جہنم جویں دے تا زبان دی وجہ دویں دے ان دے ہوتے ترائے دلیلاں سن تے ٹوٹل 6 تھی ویسن چوتھی ترتیب نال تے این دعوے تے پہلی دلیل نبی کریم علیہ السلام دے سامنے جنازہ پیا گزر دا آپ نے فرمائے کہندہ جنازہ ہے اللہ دے نبی فلاں بندے دا جنازہ ہے آپ نے فرمائے کیو جیاں بندہ آکھن لگن بندہ ڈاڑا چنگا بندہ ہی باخ اخلاقی میٹھا بندائی آپ نے فرمائے واجبات بے دیوار محفل لگی ہوئی ہے تے جنازہ پیا گزر دا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہندہ جنازہ ہے انہیں کسی فلانے بندے دے آپ نے فرمائے کیو جیاں بندہ اللہ دے نبی بندہ چنگا کہنا نبی کریم علیہ السلام فرمائے واجبات صحابی رسول نے پوچھے اللہ دے نبی جن دی تعریف کی تیا سے تو سا فرمائے واجبات تے جن دے بارے اسا کے بندہ چنگا
چنگا کہنا تے تساں فرمائے واجبات لفظ واجبات ہگوئے تے بندے دو قسم دیان اللہ دے نبی کیڑی شے واجبات واجبات معنی واجب تھی گئی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑے بندے دے بارے تساں دے بیٹھے آوے اے بندہ چنگا کہنا میں کو جبریل نے آئے کہ واجبات النار اللہ نے اندے ہوتے جہنم واجب کر دیتی ہے تو جڑے بندے دی تو سا تعریف بیٹھے کریں دے آوے مٹھے اخلاق دا بندہ میں کو فرشتے ہے کہ دا سڑے ہو واجبات الجنہ جڑا بندہ زبان دا چنگا ہا مرن دے بعد سارے تعریف پہ کریں دے آنا اندے تے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے ہاں جی یہ کتنی حدیث ہے ٹوٹل چوتھی تے این دعوتیں پہلی نال تھی کو ذرا کچھ جنے تے علاؤ میرے نال یہ چوتھی دلیل جنت جو بندہ ویندے کیڑی وجہ تم ہاں صحیح آدھن وہ آدھا دکان دا حال دے آدھے دکان جوان دی ڈاڑھی پہ چلتی ہے کیویں آدھے زبان دا کھٹے کام دا حال دے آدھے کام فر ہے کیا ہے زبان دا کھٹے سارے سیانے آدھے ہیں نا تخت تے پچھیں دیئے تا زبان تختے تے چڑھیں دیئے تا زبان سمجھ آئیے جنت جنیں دیئے تا زبان جہنم جنیں دیئے میرے دیکھو سارے یارے کو گرویدہ بنے دیئے جان نثار بنے دیئے تا زبان بنے دیئے سارے کو میرا باقی تے دشمن بنے دیئے تا میری زبان بنے دیئے اگر میرے یار ڈھیر اینا مطلب ہے میری زبان دی چنگائی ہے اگر میرے نال کوئی باہن تے تیار نہیں اینا مطلب ہے میری زبان دی برائی ہے جیڑے ویلے بندہ زبان دا چنگا ہوئے ہلکا احباب اللہ ڈھیر بنا لینا رہے جیڑے ویلے زبان دا گندہ ہوئے اپنے بندے بھی نال باہن تے تیار نہیں ہوئے انہیں دوجی دلیل ترتیب نال پنجویں تے این دعوے جدو جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ جڑا ہے بندہ اچھے عمل کر کے جنت دے کنارے تے گیا کھڑا ہوں دے تے پاس اپنی زبان وچوں کوئی ہو جیاں جملہ تے لفظ لیں دے جڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب بنویں دے اللہ پاکی کوئی جنت دے کنارے تو ہٹا کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر لیں دے امام کائنات نے فرمائے بندہ برے عمل کر کے جہنم دے کنارے تے پوج گیا ہوں دے بس ایو جیاں کوئی جملہ اپنی زبان وچوں لیں دے امام کائنات نے فرمائے ایک یا جہنم دے کنارے تے کھڑے لیکن زبان نال انجا مٹھا علا ایسی اللہ پاک کو انجا پسند ہے اللہ نے کو جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دے کنارے کھڑا فرما دیتے آنکھوں میں مٹھی جا کرنا سبحان اللہ لگ دے نراز تھے بیٹھے جنت جکیڑی شاہ نہ گئی ہے چاچا جہنم میں جکیڑی شاہ نہ گئی کئی روز کھلے کھندن زبان دی وجہ نہیں سمجھ رہی تے کئی روز پیسے کمیں بولو یار زبان دی پانچ دلیلہ چھویں دلیل سن نبی کریم علیہ السلام کے پوچھا گئے اللہ دے نبی فلانی ساری ہمسائی عورتیں نمازاں بھی پڑھ دیئے روزے بھی رکھ دیئے تہجد بھی پڑھ دیئے تلاوتاں بھی کریں دیئے صدقے بھی کریں دیئے تسبیحاں بھی پڑھ دیئے لیکن زبان دی چنگی نہیں غیبت کریں دیئے گلے کریں دیئے جی میں ایسا تو سا کریں دیئے سائیں حاجی کہن سے ودے ہوئی میں سنجیدہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں سادہ ہی حال دے مردہ نہیں ہی میں چھڑیاں تقریرہ نہ سن میں جاؤں ہی میں جاؤں ڈاڑیاں نہ دیکھیں اساں جڑے کام کو شروع تھی ہوں نا والا پیچھے خدا دی پناہ شیطان ہی آدھے مری ہوں لوڑ کہیں سمجھ آئیے جے کو آکھیں موں نا کو سمجھ آگئی ہو سی تو آگو کہیں آئی ہر بیماری ہے انہیں دین دار ہیں جتھاں بھی اللہ نے قرآن یا ایو الذین آمنو غیبت نہ کرو یا ایو الذین آمنو چگلی نہ پاؤ یا ایو الذین آمنو ایمانداریں کو اللہ ہے کہ وہ الزام نہ لاؤ ایمانداریں کو اللہ ہے کہ وہ کوڑ نہ ماریا کرو ایمانداریں کو اللہ ہے کہ قرآن پاک اس کے سچ بولیا کرو سارے
ساری اصلاح رب نے کہنی کی تھی ہے بولے دے نہیں یار ایماندار اساں سارے اگر زبان دے ٹھیک تھی ونجو تو وسیب سارا ٹھیک تھی میں ہی میں وینا پیا ہو سب میرا بننا دیکھ کے تو سا بننا وٹا چھوڑنا میرا رخو پہتے توارا لمت میرا پجاتے توارا پوات میں توارے بارے تو آکو نہ معاف کرے سا تو سا میں کو معاف نہ کرے سو سارا نہیں کام ہی چلتا پہ ہون ذرا اے حدیث جائے نہیں سنی سمجھو تقریر کہیں نہیں سنی اللہ دے نبی ساری ہمسائی عوراتیں ہیں لیکن ان دی حالت اور کیفیت ہے نمازیں دی بھی پابند ہے لیکن زبان دی چنگی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھنا کیا چاہتے ہو اللہ دے نبی پوچھنا اے چاہتے ہیں تے ان دا حال کیا بن سی لاواں فتوہ میں نا نبی پاک آپ نے فرمایا ہوں عورت کو ون کے میرا فتوہ سناؤ ہیا فی النار جتنا مرضی تہجد گزار ہے اگر زبان دی چنگی نہیں اللہ نہیں دا ٹھکانا جہنم بڑھے سارا سارا رولا ہی زبان دا چوپی کو ہے کنا جیتی تبصرہ نہ کرے گاڑی بے دی تبصرہ ایندہ مانچ گاؤں بے دی تبصرہ ایندہ کام بے دا تبصرہ ایندہ خام خوے تیرے کو کہیں پوچھے جانج پر آئی تے احمق نچے تو کون میں خواب خواہ جڑا گزرتا پہ کو پتہ ہی کہہ نہیں جے تے یو گم نہیں تھی نا اوندے تے تبصرہ جیڑی شاہ کو گزرے اوندے تے تبصرہ اپنی زبان پلید کر کے ہی رہنے گندہ کر کے ہی رہنے فلانا ہی ہے فلانا ہی ہے فلانا ہی ہے فلانے دی دھی روے دی رہن دی ہے سکول کالج فلانے دی بھینی روے دی ہے سکول کالج سارا نہیں بائے کہ اپنی زبان دی پلیتی ظاہر کرنی دل چے جیڑا ارادہ پیدا تھی وے دل اپنے ارادے کو دماغ دے سامنے رکھ دے دماغ کے مشورہ کریں دے دماغ جڑے ویلے اوکے کر دے وے وال دل تے دماغ نوہیں رل کے اپنے ارادے کو زبان دے ذمہ لا رہے ہیں زبان کھلے تے پتہ لگ دے دل اور دماغ دا ارادہ کیا ہے یہ زبان نہ کھلے پتہ ہی نہیں لگ دے آپ نے فرمائی کوئی جہنم ہے سارے کئی جب ماشاءاللہ علامن جو سے ہاں ساڑ گردن کیویں انجا مٹھا علینن جو ہاں ساڑ گردن سبحان اللہ کئی انجھے علینن توبہ ہے میرا اللہ میرے نبی پاک کو تلواریں کہنی روایا تیریں کہنی روایا طیف دے میدان اس طیف دے لوگاں دے پتھریں نہیں روایا میرے نبی کو جد نہیں روائے لوگیں دے تانیاں روائے زبان دے لفظیں روائے جد نہیں روائے میرے نبی کریم علیہ السلام کو جد نہیں روائے تبصرے روائے تبصرے آپ نے معراج کی تے اللہ نے معراج کرائے میرے نبی رون دیاں مجھے تھی نیاں لوگ ساہرہ دیاں جادوگرہ دیاں مجنونہ دیاں آپ تا بیٹا فوت تھا چاچی آئی ہوں تانا ماری آپ تہجد دی خاطر نہیں اٹھی سکے چاچی آئی ہے تانا ماری میرے نبی رون دیاں میرے چاچے ہو میرے بھراو میرے بزرگوں بندوق دا زخم ہسپتال ونجن نال دوائی لاون نال ٹریٹمنٹ تھیون نال چھوٹوے سی تلوار دا زخم چھری دا زخم چھوٹوے سی لیکن یہ جڑا زبان دا دیتا ہویا زخم ہے خدا نہیں بھی چھوٹ دا یہ نہیں بھی چھوٹ دا مر ویندے بندہ واتی سوچی پیاؤں دے اندے ڈاڑے میں کوئی آکھا خیال کرے زبان دے جملے دے این جڑے گندہ زہر ہوندے اندے نبی کریم علیہ السلام کے پوچھا گئے اللہ دے نبی ساری ہمسائی عورتیں تے گھٹ وقت نمازاں پڑھ دیئے گھٹ وقت مطلب ہے فرض پورے پڑھ دیئے لیکن ڈھیر نفلیں کا نہیں پڑھ دی صدقہ و خیرات کریں گے لیکن تھوڑا بہت غریب ہے لیکن زبان دی چنگی ہے آپ نے فرمائے ہیا فی الجنہ میرا پیغام لیو اللہ ہی دی زبان دی چنگائی دی وجہ تو اللہ ہی کو جنت نصیب کرے سی زبان اولاد کو تابدار بنے دیئے پیو مادی زبان بیوی کو تابدار بنے دیئے خامن دی زبان شاگرد کو لائق بنے دیئے استاد دی زبان
معاشرے کو ٹھیک کریں دیئے وسیب دے بنجے دی زبان بھرامے کو بھرامے دے سینے نال لیں دیئے بھرامے دی زبان زبان صحیح ہوئے وسیب ٹھیک تھی میں درانے اے جڑا چوری آلا زہر تے اے جڑا ویرس پھیلیا ہویا ہے ڈکیٹی دا اے جڑا ویرس پھیلیا ہویا ہے شراب دا اے جڑا ویرس تے زہر پھیلیا ہویا ہے قتل و غارت دا جڑا تیرے میرے معاشرے زہر تے وسیب اے جڑا زہر پھیلیا ہویا ہے تے ویرس پھیلیا ہویا ہے آپس دی کھاپت جھیڑیں دا پتر دی علیدہ حویلی ہے ابے دی علیدہ حویلی ہے ابے دا بھی وستی اج گھر ہے پتر دا بھی وستی اج گھر ہے بھین دی بھرا نال نہیں بن دی بھرا دی بھین نال نہیں بن دی وجہ پچھو تے آدن ایاں کھاس ایدہ لڑی گیام تے ایاں لا پیا جمعہ لڑی ملیا تے ایاں لا پیا اللہ قرآن اجازے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اچھی آنکھوں کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہی دی میرے دیکھو اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایماندارو کئی کو خطاب ہے ایماندار قولو قولا سدیدا قولو آکھیا کرو قولا گالی علایا کرو گالی سدیدہ سدھیاں سونیاں علائے کرو کھنڈ کھیر علایا کرو کہیں کو تکلیف نہ دیتی کرو کہیں تے الزام نہ لایا کرو کہیں تے بہتان نہ لایا کرو کہیں تے عزت نفس مجروح نہ کیتی کرو کہیں کو پریشان نہ کیتا کرو کہیں کو ذلیل نہ کیتا کرو انہاں گونگیں کے پچھو جنہیں کو اللہ نے زبان کے محروم کیتا ہویا ہے رب نے تے کو زبان ہی واسطے نہیں دیتی اممہ کو رات دیا ہنجور ہوا اللہ نے زبان ہی واسطے نہیں دیتی بڑھڑے بابے کو ہنجور ہوا اللہ نے زبان ہی واسطے نہیں دیتی جو کہیں کو ذلیل کر اللہ پاک فرمے دے قولو قولا سدیدا جدہ بھی علایا کرو سونا علایا کرو ہر ویلے علایا کرو چنگا علایا کرو کھیر علایا کرو کھانڈا علایا کرو شہد علایا کرو یا اللہ چنگا علاؤں فائدہ کیا تھی سی اللہ دے یصلح لکم اعمالکم اللہ دا وعدہ ہے توارے نال جڑے ویلے سونا آلے سو اللہ توارے وسیب کو ٹھیک کر دے سی اللہ توارے وسیب کو یصلح لکم اعمالکم اللہ دے اللہ توارے ٹھیک کر دے سی اصلاح کر دے سی اعمالکم تواری دکانداری اعمالکم توجہ شادیاں اعمالکم توجہ غمیاں اعمالکم توارے وسیب اعمالکم توارے کرتوت چوریاں اللہ بکارے سی اعمالکم اللہ توجہ شراباں بکارے سی اعمالکم اللہ توجہ ڈکے جمکارے سی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہی دی اچھے جواب دو جدہ بھی علاؤ سیانے آدھے ہن پہلے تولو پھر بولو پہلے تولو پھر بولو میں سی معافی مگدہ بس ہوں گلے میں غصے چامتا ہے میں سی معافی مگدہ ہیں سی ہون بول سب طلاق تا دیکھنا غصے چام صلح تھی سکتی ہے بھئی بندہ علاوہ ہی انجا جو بعد ہے شرمندگی نہ تھی وے ضروری کہیں تے تبصرہ کہیں دی دھی بھینڈتے کہیں تے کہیں کو رولا ضروری تبصرہ کرنے بے زبان چوپ چنگی ہے بھئی سیانے یاد رہنا ایک چوپ تے 100 سوکھ ایک چوپ تے بولو یار 100 سوکھ ایک چوپ تے 100 سوکھ
نبی کریم علیہ السلام دی بھی حدیث ہے من سامت نجا جیڑا چپ راسی وہ نجات پاوے سی جیڑا چپ راسی بولے نہیں جیڑا چپ راسی بولو جیڑا چپ راسی بڑھڑی عورت ایک حضرت کے آئی پیر صاحب کے آئی آ کر کے آکھن لگی حضرت میں سنے توارا توید کٹے کے سارے گھر جاں ترمتی جھیڑا لے جن تے کوئی توید دے ہوا جھیڑا مک منجے آؤں کہ ٹھیک ہے توید بنا دینا لیکن اے پیونا نہیں اے بدھنا نہیں جھیڑے ویلے جھیڑا شروع تھی وے دندے ہیٹھ رکھ چھوڑی تے منہ بند کر دے میں منہ کھلے سے توید ڈھائے پیا تے اللہ رسول دی لعنت پائے ویسا وہاں کے حضرت مسئلہ ہی کہنی توید نہ ڈھانڈے سے جیڑے ویلے جھیڑا تھی ویا 9 بجے مار کائے بی بیاں سا جاں گھر تھاں شاں دھو کے بہاری شواری دے کے روٹی برتن ناشتے کلو جلے فارغ تھی جن والا اساں تے موچ کو تیل لاتے باہر ہوندے ہیں پیچھے انہیں تمبڑا ہوندے ایک دوجے کو بیا انہیں دا کیاں کام ہے دیگر تھیندی آسی میں ایک دوجے دے گھر پہ آسان اکسان آیا دی چنگیر آئی ودی ہے ترے گھر ساڑی چنگیر دے بہانے واس سلا مونگری گا رہی ہے دی آئی ودی ہے ساڑی ایمیں نہ مونگری دا چکر نہ کشے نہ کوئی چنگیر دا رولا ایمیں سلا پہلے بھیڑیاں پیا اس نے سارا دیگیو کام وہاں کے طوید ہے نا جڑا ایکو ڈندے ہینٹ رکھنا ہے وہاں کے ٹھیک ہے حضرت جھیڑا شروع تھا ہے جلدی جلدی طوید ڈندے ہینٹ رکھے سی تھے اوڑ مندے کٹی ونجن اے چوپے یہ منہ کھلے دیئے تھے طوید ڈھاندے تھے اللہ رسول دی لعنت پندی یہ ڈند پیتی پئی ہے چوپ کی تھی وہ مندے کٹی ونجن چوپے گھنٹا دو پر لائیں تھکین پیچھے انہیں کو بھی نہیں آکھے بھی ڈیٹھے وے شدی جواب تو کہن دیتا بس تو ساں چلو حیاء چا کرو ایک دی 2 گھنٹے جھیڑا تھے بے دی گھنٹا تھے بے دی ادھ گھنٹا تھے بے دی 10 منٹ تھے جھیڑا مک پہ جلے پرو جواب بھی کنی آیا جھیڑا کیا تھی سی دس ہوئے مارکا جھیڑا تھی سی جلے جواب بھی کنی آیا جھیڑا تھی سی جھیڑا تو تاں تھی دے نا ایک نہیں جھیڑے جب ریٹھا کرو نا ایک دوجہ کو پہلے رلائی ودے ہونے جلے مائیں میں در آؤ کھاتی میں کو جھلائے پیچھے آدھے جھلی میں کو جھلی وہ آدھے وہ جھلو بھائی کو جھلو جھلو ایک نہیں ارمائی میں روڈ تے میں پیامی تھی میں ایک بندے کو پکڑی ودے ہونے تو وہ سیل چاہتی ہودا جھلو بھائی جھلو ایک میں گاڑی سائیڈ تلا کے کہ میں کی گزرا چھوڑو وہاں پتہ لگ پوچھ ایک منٹے جینا چیتا جاتے ہیں ای میں جھلو جھلو مصیبت پائی ہون بھئی انہیں کہ توساں جھلی جو چلو ڈیچے میں وہ جواب دیتے شو دی پاپل بھائی چوپے شو دی جھیڑا موک گئے ہوں کیا کیتے ککڑ چاہتے سی ایک اصیل بھی حضرت کو دیا ہوں دا طوید ایک ٹیکا حضرت سے مبارک کو جھیڑا موک گئے طوید دیتے ہوئے شاباش ہوں کہ طوید چاہتی و دین جیا کھولے سی ہوں دیتے ایک نقطہ ہی کہنا لکھا کیا خالی کاغذہ ہوں کہ ٹھیک چٹ ہوں کہ چٹ کی میں جھیڑا موک گئے ہوں کہ مائی جھیڑا طوید نال نہیں مکا تیری بوتھی بند کرن نال مکا تو کو سمجھ آ گئی تو والت جلسہ سجایا ہے کیا خیال ہے جڑے ویلے بندہ منہ بند کر دے وے سمجھو رولا ختم کیا ضرورت ہے بھئی تو ہی میں خام کا جھٹا بیٹھے ہر ویلے تاکہ کل کوندے سامنے جو تھی وے بندہ بیستا سیا کھڑا ہوئے وہ زبان بریکن شریکن لادرہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جنوی علایا کرو سونا علایا کرو سدھا علایا کرو اگلے لفظیں دے غور کر اللہ دے قرآن دا دوجا مقام ہے اللہ فرمائے دے کیوں علاونے چنگا کیوں علاونے سونا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ قرآن جادے میرے بندے جڑے ویلے تساں آلیں دے ودے ہوندے ہو توڑا علا جا نکل دا کہیں نہیں پہلے فرشتے توڑے علا کو نوٹ کر گندن کیا مطلع یہ الفاظ ہو سن جہاں دی وجہ تو توڑی جنت اور جہنم دا فیصلہ کیتا ویسے سمجھ آئیے یا نہیں آئیے ہی واسطے کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے بولو شادی دے موقع تے نبی پاک کی آیت پڑھ دے ان قولو قولا سدیدہ او لوگو
گال جڑی کرو سونی کرائے واضح کرائے سدھی کرائے لین دین سدھی گال کاروبار سونی گال بھائی کہیں دی نبی علیہ السلام فرمائے بہترین مسلمان ہوئے جندی زبان کے جندے ہاتھ کے بیا مسلمان محفوظ ہوئے اگر میری زبان کے تسا محفوظ کہنوے تواری زبان کے میں محفوظ نہیں میرے ہاتھ کے تسا محفوظ نہیں وے توارے ہاتھ کے میں محفوظ نہیں تو سمجھو اسلام سادہ کہیں نہیں اسلام سادہ ہی واسطے ہتھیں تے بھی کنٹرول زبان تے بھی کنٹرول آج دے ہی حافظ محمد یوسف صاحب دے ماشاءاللہ سجائے ہوئے پروگرام ہے شادی دے پروگرام ہے کلہ گھار تے کل ہی آبادی ہے ہمت کی تھی سی اللہ ان دی ہمت کو قبول کرے میں سارے ہمت کی تھی کرو دین دا پروگرام قرآن دی آواز نبی پاک دے حدیث تے تعلیمات دی آواز خوشی ہر موقع تے اگو تے پہنچائی کرو تاکہ تو اکو ساکو فائدہ تھی وے تے ڈھیر تو ڈھیر اللہ دی رحمت سادے تے آوے آج دا ایو پیغام ہے ایسا اپنی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے زبان ٹھیک کروں ایک چوپ تے سو سکھ جیڑا زبان دے بارے حفاظت چکرے پہلے تولو پھر بولو زبان تے پابندی کرو اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ جڑے بیمارن شفا عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ این وستی تے گھر دے ہوتے اپنی رحمت فرما این جاتے اپنی رحمت فرما این پورے علاقے اور وسیب تے اپنی رحمت فرما اے اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما اے اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ جڑے علماء حق کا تشریف گئنن سب علماء دی حفاظت فرما اے اللہ جو سنے سے سنائے سے اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ سارے بھائی کاری محمد یوسف صاحب انہاں دے بھرا انہاں دے جتنا بھی انہاں نال تعاون کرنا لے ہیلپ کراونا لے آج دی بزم دے حوالے نال اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما مولانا قاری عبدالشکور اسری صاحب پروگرام دی نگرانی کی تھی لوگوں کو دعوت ریتنے اللہ پروگرام انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بنا اور قاری الیاس صاحب مولانا قاری ثناء اللہ رحمانی صاحب قاری ندیم شہزاد صاحب قاری اسماعیل صاحب اور دیگر علماء ماشاءاللہ مقامی جتنا دور دے قریب دے این اللہ سب علماء دی تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرما قاری حق نواز صاحب قاری جوید صاحب اور باقی بھی آئمہ مولانا ندیم سراج صاحب باقی بھی سارے یا اللہ اے تیرے بندے بندیاں جو بھی جتوں تشریف گھنن سب دی حاضری تشریف آوری قبول فرما اللہ دعوت قبول فرما تے جنہیں بھیرا میں دی شادی ہے اللہ انہاں دی شادی اج برکت نصیب فرما اللہ اتفاق نصیب فرما اے اللہ خیر دی رحمت دی بارش عطا فرما اے اللہ بارش عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت نال می عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت نال بارش عطا فرما مظلوم مسلمانوں دی مدد فرما ملک پاکستان دی خیر فرما افواج پاکستان دی خیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک